بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ ایک ماہی گیر کا واقعہ ہے کہ جس کے جال میں ایک بڑی مچھلی پھنسی، اور جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا معجزہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ بحیرہ عرب کے ساحل پہ پیش آیا، جہاں ایک غریب عربی شخص ماہی گیری کا کام کرتا تھا۔ وہ ایک کنوارا شخص تھا اور بالکل ہی اکیلا رہتا تھا، اور کوئی اس کا سہارا نہ تھا۔ اس کے دن رات سمندر میں ہی گزرتے تھے، اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتا رہتا، اور کھانے کے طور پر صرف مچھلی کا استعمال کرتا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہ تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اس شخص کا بس ایک ہی کام تھا، اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا۔ اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن جب بھی یہ واپس ساحل پر آتا اور قریب کی آبادی میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ وہ ان کی بات کو مذاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہوتا اور سمندری سفر پر نکل جاتا۔ ایک مرتبہ جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر واپس ساحل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہے۔ دیکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ ماہی گیر نے اس سے قبل اتنا زیادہ حسن کسی کا نہ دیکھا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو ماہی گیر نے اس سے پوچھا، اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا سوتیلا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی گھر یا ٹھکانہ ہے۔ ماہی گیر، جو اس لڑکی کا حسن دیکھ کر پہلے ہی اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ لڑکی بھی رضامند ہوئی۔ ماہی گیر نے اسے سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا، اور میں نے زندگی میں صرف اور صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو میں تمہیں کشتی میں ہی زندگی گزارنے کا کہوں گا۔ سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی خوراک ہوں گی۔ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، تاہم اس نے اس کی بات مان لی اور پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ ماہ بعد ہی وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ تاہم اس نے ماہی گیر کی شرط کے مطابق اسے کچھ نہ بتایا۔ جب مزید کچھ وقت گزرا تو ماہی گیر کو علم ہوا، جس پر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ 9 ماہ بعد جب اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو ماہی گیر اپنی نامولود بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی ماں کی طرح انتہائی حسین تھی۔ اس کی صورت ماہی گیر کے دل پہ نقش ہو گئی، لیکن غربت کے ڈر سے ماہی گیر اس لڑکی کی پرورش کرنے سے عاری تھا۔ ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بچی کو سمندر میں پھینک دیا تاکہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب اس کی بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی اور اپنے شوہر سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اب وہ گمسم سی رہنے لگی تھی اور اللہ سے التجا کرتی کہ اے میرے رب، میری بچی کی حفاظت فرمانا۔ دوسری جانب ماہی گیر کے جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گئی۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ اس عجیب صورتحال سے وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چوکے سے واقف تھا اور ایک عمر اس نے ماہی گیری میں گزاری تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیتا۔ فاقوں کی وجہ سے ماہی گیر اور اس کی بیوی کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ماہی گیر نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا۔ اس بار ایک بڑی مچھلی ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی۔ ماہی گیر بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ اسے نہ ہی کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی پینے کا۔ بہرحال ماہی گیر نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے ماہی گیر نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی ماہی گیر نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ بچی زندہ تھی۔ ماہی گیر نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا، اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اسے دنیا میں بھیجا۔
میں اس کی پرورش کروں گا۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو زندہ نکلتا دیکھ کر ماہی گیر کی بیوی بھی خوش ہوئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، معلومات کی غرض سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی اور ایک نظام قائم کیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے، جو جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں واقع ایپیگروتس میں جمع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگروتس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو منہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، صرف یہی نہیں بلکہ سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے پوشیدہ حقیقت بھی آشکار کی ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے سے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتی ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت اس کو ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع تھا، اور یہ اس قوم کی آزمائش تھی، لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اسی امت کے ساتھ خاص تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احکام نہیں، نیز اسلام کے روشن، واضح اور بسہولت احکام آنے کے بعد پچھلی امتوں کے ان احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا جن کا ہماری شریعت نے التزام نہیں کیا، اس سے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہفتے والے دن نہ صرف بلا کسی شک و تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے، بلکہ اگر کوئی اس دن مچھلی کھانے میں کراہت سمجھتا ہے یا اس دن مچھلی نہ کھانا زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو یہ اس کا طرز عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔